الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ہماری آج کی نشست کا موضوع عقیدہ ختم نبوت. جس طرح سے ایمان باللہ انتہائی اہم عقیدہ ہے، ایمان بالرسل انتہائی اہم عقیدہ ہے، ایمان بالکتب انتہائی اہم عقیدہ ہے، ایمان بالقدر انتہائی اہم عقیدہ ہے، ایمان بالیوم الآخر انتہائی اہم عقیدہ ہے. اسی طرح سے ختم نبوت کا عقیدہ یہ بھی انتہائی اہم عقیدہ ہے. پہلے انبیاء آتے تھے تو ان کے کسی امتی کے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی ہوتا تھا کہ اس نبی کی نبوت و رسالت کو دل کی گہرائیوں سے مان لیں اور زبان سے اس کا اقرار کر لیں، اور اس نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کو اور اس کے دیے ہوئے احکام اور پیغام کو دل و جان سے قبول کر لے، تو وہ مومن کہلاتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی نبوت و رسالت کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری نبی بھی مانے، یہ عقیدہ رکھے کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو چکا ہے. اس بات کو دل کی گہرائیوں سے ماننا اور اس کا اقرار کرنا ضروری ہے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے. اگر کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتا ہے لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، آخری رسول نہیں مانتا، آپ کے بعد بھی سلسلہ نبوت و رسالت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں مومن اور مسلمان نہیں ہے. یہ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے. اور دور صحابہ سے لے کر اب تک پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کی یہ امت آخری امت ہے، اور قرآن کریم آسمان سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہدایت ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک کوئی اور امت نہیں آئے گی، قیامت تک اب اور کوئی کتاب ہدایت یا صحیفہ نازل نہیں ہوگا. دور صحابہ سے لے کر اب تک کے تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کا یہ عقیدہ ہے سلفاً و خلفاً، اور ان کا یہ عقیدہ ہوائی نہیں ہے. ان کا یہ عقیدہ اتنا مضبوط، اتنا پختہ ہے، اتنا مضبوط، اتنا پختہ ہے، اور کتاب و سنت سے اتنا مدلل ہے کہ اس کے لیے یہ ایک نشست، دو نشست، بلکہ اس طرح کی 25 نشست کافی نہیں ہوگی ان دلائل کو بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے. اہل علم نے اس موضوع پر
عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر بڑی وخیم کتابیں لکھی ہیں جو کئی جلدوں میں ہیں، اور ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں، ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے اللہ والے حضرت مفتی شیخ محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم پاکستان اور وہاں کے ایک عظیم ادارہ دارالعلوم کراچی کے بانی اور بہترین مفسر کی معارف القرآن، ان کی تفسیر یعنی ان کی تصنیف ہے فن تفسیر میں 8 جلدوں میں۔ حضرت نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ختم نبوت۔ کیا نام ہے؟ اردو زبان میں ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے ہم سب کو، بڑی اہم اور انتہائی مفید کتاب۔ اس کتاب میں حضرت نے ختم نبوت پر قرآن کریم سے 100 آیات پیش کی۔ کتنی؟ ختم نبوت پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے اور ڈاکو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر جو آپ کے لیے ایک بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے اور آپ کی ایک شان ہے، اس پر یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ تو کتنی آیات اس میں پیش کی ہیں؟ قرآن کریم سے 100 آیات دلیل کے طور پر پیش کی ہے۔ کس چیز پر؟ ختم نبوت پر، کہ وہ نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا تھا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم الرسول ہیں۔ تو 100 آیات پیش کی اور صرف 200 احادیث پیش کی ہیں دلیل کے طور پر اس کتاب میں۔ صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین اور ہر دور اور ہر زمانے کے علماء اور صلحاء کے سینکڑوں اقوال پیش کیے ہیں۔ یہ اتنا مضبوط عقیدہ۔ تو جب اتنا مضبوط عقیدہ ہے، سلفاً و خلفاً اس عقیدے کو مانتے آ رہے ہیں، تو پھر اس پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر مناظرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی، کچھ سرفرے اس دور آخر میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مرزائیت ہے، دوسرے بہائیت ہے۔ 2 فرقے، ایک مرزائیت ہے اور ایک بہائیت۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا، اور غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بہاؤالدین نام کا ایک شخص گزرا ہے جس کے ماننے والوں کو بہائی کہا جاتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے چپڑ قناتی کھڑے ہو گئے، اس کو نبی ماننے لگے۔ اور میڈک کی ٹر ہوتی رہتی ہے، وقتاً فوقتاً میڈک ٹراٹر کرتے رہتے ہیں، اور وہ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی کہہ کے گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے گئے ہیں، یہ پیشین گوئی کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد 30 بڑے مکار، دجال، فریبی، فراڈی کھڑے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
اور میں نے اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں یہ بات بتائی تھی کہ کسی حدیث میں 30 کے قریب ایسے پیدا ہوں گے، کسی حدیث میں کہا گیا کہ 30 ایسے پیدا ہوں گے، اور بعض روایات میں 70 تک کی بات ہے۔ تو وہاں تطبیق یہ دی گئی تھی کہ 30 تو بڑے بڑے سرغنے ہوں گے، اور باقی جو ہے وہ چھوٹے موٹے، وہ اٹھیں گے گریں گے اٹھیں گے گریں گے، اس طرح کے لوگ۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، اور آپ کی امت آخری امت ہے، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہدایت ہے۔ نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا، نہ اس امت کے بعد کوئی امت آئے گی، اور نہ قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ نازل ہوگا۔ اس سلسلے میں اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے جو ورقہ ہے اس میں 4 آیات قرآن کریم کی ہیں اور 6 احادیث ہیں، اور ان 4 آیات اور 6 احادیث پر تفصیل سے کلام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سرسری طور پر تاکہ آپ کے سامنے یہ آ جائے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہوائی نہیں ہے بلکہ مدلل بالکتاب والسنہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے جس کتاب کو میں نے حوالہ دیا ہے اس کتاب کو منگا لیجیے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں جو آپ کے سامنے پہلی روایت ہے، ما کان محمد ابا احد، پہلی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اس آیت کریمہ کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار طعن و تشنیع کرتے تھے، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور طعن و تشنیع وہ کس بنیاد پر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو سمجھ لیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں جہاں بہت ساری برائیاں، بہت ساری گمراہیاں اور بہت ساری انسانیت سے ہٹی ہوئی باتیں تھیں، وہیں ان کے ہاں ایک رسم بد یہ تھی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا، کسی کو کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اب ان کے رسم و رواج کے مطابق یہ اس کا بیٹا ہو گیا، اور کیسا بیٹا ہو گیا؟ اس کی جو نسبی اولاد ہے، اس نسبی اولاد کے جو حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حقوق اس کو حاصل ہو جاتے تھے جس کو اس نے منہ بولا بیٹا مان لیا۔ چنانچہ یہ آدمی مرے گا تو جیسے اس کا ترکہ اس کی اولاد میں، اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، اسی طریقے سے جس کو اس نے منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، منہ بولی بیٹی بنا لیا ہے، وہ بھی برابر کی شریک ہوگی، اس کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا، نہ تو بے دخل کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں کچھ کم دیا جا سکتا ہے، بالکل وہ سارے حقوق اس کو حاصل ہو جاتے تھے جو نسبی اولاد کے ہوتے تھے۔ اور جس طرح سے اپنی نسبی اولاد کی بیوی، جس کو بہو کہا جاتا ہے، حرام ہوتی ہے اپنے سسر پر، اپنے شوہر کے باپ پر، اسی طریقے سے جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کی بیوی بھی اس پر حرام ہوتی تھی جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا۔ جیسے اپنی بہو حرام ہوتی ہے، سگے بیٹے کی بیوی حرام ہوتی ہے، اسی طریقے سے جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے اس کی بیوی بھی اسی طریقے سے حرام ہوگی۔ اگر وہ منہ بولا بیٹا مر گیا اور اس کی بیوی فارغ ہو گئی تو یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ یہ بری رسم تھی، غلط تھی اور عقل سے ورا تھی، اس لیے کہ باپ کون ہوتا ہے؟ باپ وہ ہوتا ہے
کہ جو آپ کے وجود میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنا ہو شرعی طریقے پر، جو آپ کے وجود میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنا ہے شرعی طریقے پر، اس لیے کہ وہ غلط طریقے پر بھی وہ باپ ہی کہلاتا ہے، لیکن وہ کون سا باپ ہوگا؟ اور ماں کون ہے؟ جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ اس کی ماں ہے، اور اس کے وجود میں آنے کا جو سبب بنا ہے وہ اس کا باپ ہے، اور یہ ان ماں باپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہی ہے نا۔ اب یہ پیدا ہوا کسی اور کے بطن سے، اس کے وجود میں آنے کا سبب بنا کوئی اور، باپ یہ بنا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ غیر معقول بات ہے کہ نہیں؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ ہوا، اللہ کی مشیت ہوئی کہ اس رسم بد کو ختم کیا جائے، اس کو مٹایا جائے، لیکن یہ رسم بد ان کے اندر اس طرح سے رچی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی، اور اس طرح سے رائج تھی ان کے معاشرے میں کہ اس کے لیے صرف آیات کو، احکام کو اتار دینا کافی نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے نبی کو عملی میدان میں اتارا جائے، اپنے نبی کو عملی میدان میں اتارا جائے، نبی اپنے قول کے ذریعے سے اس رسم بد کا جنازہ نکالے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو دفن کرے۔ حالات آئیں گے، حالات کا مقابلہ کیا جائے گا، لیکن یہ غلط رسم ہے، یہ غلط چیز ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو جس کا بیٹا ہے اس کو اسی کی طرف منسوب کر کے پکارو، جو جس کا بیٹا ہے، جس سے پیدا ہوا ہے، اس کو اسی کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ مبنی بر انصاف بات ہے، مبنی بر انصاف بات اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ درست اور صحیح بات اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو جس سے پیدا ہوا ہے اس کے نام کے ساتھ اس کی طرف منسوب کر کے اس کو پکارو، فلاں ابن فلاں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، اور اس وقت ایسے بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں، ماں کا پتہ رہتا ہے، باپ کا پتہ نہیں، اور ایسے بھی بچے ہو رہے ہیں کہ نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، اب باپ اپنا کام کر کے چلا گیا، ماں نے اس کو پیدا کیا، کوڑے کے ڈبے کے پاس لا کے رکھ کے چلی گئی، اور پتہ ہی نہیں ماں کون ہے باپ کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کے باپ کا پتہ نہ ہو تو اس کو بھائی کہہ کر کے پکارو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارا دینی بھائی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے زید بن حارثہ، زید یہ بچے تھے، اور کسی نے ان کو کہاں سے پکڑ کر کے لا کر کے بیچ دیا، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے اور بغیر ماں باپ کا ہے، تو اس زمانے کا جو رسم تھی، رواج تھا، اس کے مطابق آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ جو ماں کی ممتا سے محروم ہے، باپ کی شفقت سے محروم ہے، اس کو باپ کی شفقت ملے، ماں کی ممتا ملے، یہ مقصد تھا، اس کی پرورش ہو۔ چنانچہ ان کو لوگ زید ابن محمد کہنے لگے، اس دور میں جو رسم و رواج تھا اس کے مطابق زید ابن محمد کہنے لگے، وہ اسی سے مشہور ہو گئے۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی رات بہن سے، زینب بنت جحش سے، جو بہن تھی عبداللہ ابن جحش کی، قریشی تھی،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح کر دیا کس سے؟ زید سے۔ زید غلام نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، اور زینب بنت جحش یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی داد بہن تھی، قریشی تھیں، نبھی نہیں۔ شروع ہی میں جب رشتے کی پیشکش ہوئی اسی وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ راضی نہیں ہوئی، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جحش انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی ایمان والی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اللہ اور اللہ کے نبی کوئی حکم دے دیں اور ان کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں اور پھر وہ اپنے دل میں اس تعلق سے حرج اور تنگی محسوس کریں۔ چنانچہ بھی آیت کریمہ نازل ہوئی تو فوراً تیار ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی راضی ہو گئی، اور ان کے بھائی جو ان کے ولی تھے حضرت عبداللہ ابن جحش یہ بھی راضی ہو گئے اور نکاح ہو گیا، لیکن نبھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا، قریشیہ تھی اور وہ آزاد کردہ غلام تھے، مزاج سے ملا نہیں، طبیعت سے ملی نہیں، کھٹپٹ ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے صورتحال بتائی اور مشورہ چاہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا، اس کی تفصیل 22ویں پارے کے شروع میں ہے، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں باقی رکھو اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہو، اس رشتے کو سنبھالو۔ لیکن اس کو سنبھلنا تھا نہیں، اس لیے کہ علم الہی میں فیصلہ کچھ اور تھا۔ بہرحال طلاق ہوگی۔ اور ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ زینب کو اپنی زوجیت میں آپ لے لیجئے، اپنے حرم میں داخل کر لیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ دوسری امہات المؤمنین پر بطور فخر کے کہا کرتی تھیں کہ تم لوگوں کا نکاح اس زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح میرے اللہ نے اپنے نبی سے آسمان پر کیا۔ چنانچہ آیت کریمہ زوجنا کہا اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ اہل ایمان کے لیے آئندہ کوئی مشقت باقی نہ رہے اس سلسلے میں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا، جو آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھی۔ اب کفار اور مشرکین کے عقیدے کے مطابق، ان کے یہاں رائج رسم و رواج کے مطابق یہ تو نبی علیہ السلام کی بہو تھی نا، اور بہو سے نکاح کرنا، آج اگر کوئی بہو سے نکاح کر لے قیامت ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، لوگ لان تان کریں گے نہیں کریں گے۔ تو یہی صورتحال اس وقت بھی پیش آئی، لوگوں نے آسمان سر تو اٹھا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ان بدبختوں کی
شرارت اور بدماشی کا جواب دیا اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد، اے مخاطبو، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو جب تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ تم کہتے ہو کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، تو جب کسی کے باپ ہے ہی نہیں، ان کی اولاد میں کوئی قابل ہوا ہی نہیں کہ جس کی شادی ہو اور یہ بہو والے بنے، تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ اور یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے ما کان محمد ابا احد منکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تم میں سے کسی کے باپ، لیکن یہ نہ کہہ کر کے یہ کہا من رجالکم، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 نرینہ اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے قاسم، طیب، طاہر، اور چوتھے حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن یہ چاروں کے چارے صغر سنی میں وفات پا گئے تھے، رجل نہیں بن سکے تھے، رجل نہیں بن سکے تھے۔ تو رجال کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ نبی کے ہاں نرینہ اولاد تو ہوئی تھی، لیکن اس عمر کو نہیں پہنچی تھی کہ ان کی شادی بیاہ ہو اور گھر میں نبی کے گھر میں بہو آئے، اور باقی جو تم میں مرد ہیں تو پھر نبی کسی کے باپ نہیں ہے۔ جب نبی کسی کے باپ نہیں ہے تو پھر نبی کی کوئی بہو نہیں ہے، اور جو تم لوگ زینب کو نبی کی بہو مانتے ہو یہ تمہاری جہالت اور غباوت اور حماقت اور بیوقوفی۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن عربی زبان میں لایا جاتا ہے کس کے لیے؟ استدراک کے لیے، کہ ماقبل میں جو بات کہی گئی ہے اگر اس سے کوئی شبہ پیدا ہوا ہو تو لیکن لا کر کے اس شبہ کو دور کیا جاتا ہے۔ جب اتنی بات کہہ دی گئی تو ایک شبہ پیدا ہوا۔ شبہ کیا پیدا ہوا؟ کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، بلکہ ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ایمان والوں کے متعلق ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب، زیادہ شفیق اور مہربان ہے، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو یہاں جب نفی کی گئی تو یہ شبہ پیدا ہوا کہ آخر نبی روحانی باپ تو ہوتا ہے نا، تو آگے اس کا کہہ دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول جو ہوتا ہے امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ یہاں جو نفی کی گئی ہے وہ نسبی ابوت کی نفی کی گئی ہے، نسبی بنوت کی نفی کی گئی ہے، روحانی ابوت و بنوت کی نفی نہیں کی گئی۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہونے میں تو عیسیٰ بھی شریک ہے، وہ رسول اللہ ہیں، موسیٰ بھی شریک ہے، رسول اللہ ہیں، اور ابراہیم بھی شریک ہے، رسول اللہ ہیں، اسماعیل بھی شریک ہے، رسول اللہ ہیں۔ تو اس نبی میں اور اس سے پہلے جو اتنے سارے انبیاء آئے کوئی امتیاز، کوئی فرق تو نہیں ہے، سب رسول اللہ ہیں۔ اس لیے آگے کا وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، وخاتم النبیین، آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے، اس پر مہر لگانے والے ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آگے کہہ رہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو انتہائی مبارک سلسلہ ہے، عظیم سلسلہ ہے، انبیاء کی آمد، رسول کی بعثت، اس کو ختم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔
جب تک انبیاء کی آمد امت کے لیے رحمت تھی تب تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور جب اس سلسلے کو ختم کرنے میں امت کی خیر، امت کی بھلائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو کیا کیا؟ ختم کر دیا، منتہی کر دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الآية دليل صریح علی ختم النبوۃ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ ایک واضح اور انتہائی صریح دلیل ہے اس بات پر کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ فلا نبی بعدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور حضرت ہی فرماتے ہیں ھذا ما فہمہ المسلمون السابقون لکتاب اللہ تبارک و تعالی منذ صدر الاسلام الى یومنا ھذا، کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت سے امت نے اس آیت کریمہ کا یہی مطلب سمجھا ہے اور آج تک یہی سمجھتی آ رہی ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے عقیدہ رکھتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں، مناقب ابی حنیفہ میں لکھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کے سامنے دعوی نبوت کیا اور اس مسلمان نے اس سے دلیل طلب کیا فقط کفر، دلیل کا مطالبہ ہی نہیں کرنا ہے، ہمارا یہ عقیدہ اتنا مستحکم، پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں نبی ہے یا میں نبی ہوں، اس کے منہ پر تھوک دو، اس کے منہ پر تھوک دو کہ تم کذاب ہو، تم دجال ہو، تم فراڈی ہو، وہ لاکھ کہے میرے پاس میری نبوت پر دلائل ہیں، تمہارے دلائل دیوار پر مار دیے جائیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن و مسلمان کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس مومن نے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا، یہ کافر ہو گئے، تجدید ایمان کرے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ صریح دلیل، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ دوسری آیت دیکھیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو، ناس کا کیا مطلب ہے؟ جن، انس، ناس کے معنی انسان نہیں ہے، ناس کے معنی انسان نہیں، ناس ایک ایسا لفظ ہے کہ وہ شامل ہے انس کو بھی اور جن کو بھی، اس لیے جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الناس اعبدوا تو وہاں صرف انسان مراد نہیں ہے، جن اور انس یہ دونوں مکلف مخلوق ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ناس سے دونوں مخاطب ہے، دونوں مراد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، یعنی اے دنیائے جن و انس، چاہے وہ عرب کے رہنے والے ہوں، چاہے عجم کے رہنے والے ہوں، چاہے گولے ہوں، چاہے کالے ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، کسی بھی خطے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ خاص علاقے کے اور خاص لوگوں کے نبی ہوتے تھے، اور ایک ایک وقت میں اس روئے زمین پر کئی نبی رہے ہیں۔ چنانچہ مدین میں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں،
اور یہاں مصر میں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ایک ساتھ کتنے نبی ہو گئے؟ اور دوسرے علاقوں میں بھی رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، شعیب داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ ہے، زکریا، ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہر علاقے میں نبی گزرے ہیں، ہر علاقے میں نبی گزرے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ انبیاء آتے تھے مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص زمانے تک کے لیے۔ اور یہ چیز آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کی یہی سنت رہی۔ نبی گیا، دوسرا نبی آیا تو پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب جو نبی آیا ہے، جو شریعت لایا ہے، وہ اس وقت کا سکہ رائج الوقت ہے اور وہ جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کس کے بارے میں کہا؟ یونس علیہ السلام کے بارے میں، کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ الفن 1,00,000 یا اس سے آس پاس کچھ لوگوں کی طرف یہ تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، وَبَعَثَ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا إِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَهَذِهِ الْخَاصِيَّةُ فَلَا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا تو پوری دنیا جن و انس کے لیے اور قیامت تک آنے والے آخری جن اور آخری انسان کے لیے۔ اب ہمارے نبی نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو حرام کیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ ان کے حلال کو کوئی حرام کرنے والا نہیں آئے گا، ان کے حرام کیے ہوئے کو کوئی حلال کرنے والا نہیں آئے گا۔ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جو طریقے وہ دے کر کے گئے ہیں، اب اسی طریقے سے اللہ کی عبادت اور بندگی ہوگی، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی ناراضگی اور ناخوشنودی کے تعلق سے جو باتیں وہ ہم کو بتا کر کے گئے ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے، اب اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا؟ یہی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دنیا کے چپے چپے میں جہاں بھی جن و انس بستے ہیں سب کے نبی ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے انس و جن سب کے نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے اور باتیں کی ہیں لیکن یہاں وقت نہیں ہے۔ تیسری آیت دیکھیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نہیں ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا مگر تمام جن و انس کے لیے خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کے لیے اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کے لیے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک آیت اور ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کریم کو مکمل کر دیا تو پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هذه اکبر نعم اللہ علی هذه الامہ، هذه اکبر نعم اللہ علی هذه الامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر ہونے والے جو انعامات ہیں، جو عنایات اور مہربانیاں ہیں، ان انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے دین کو، ان کی شریعت کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے کہ جس نقص اور کمی کو دور کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت ہو، کسی اور رسول کی ضرورت ہو۔
کہہ رہے اکمل اللہ لہم دینہم فلا یحتاجون الی دین غیرہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا، لہذا اب ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے لقب سے ملقب فرمایا ہے، اور آپ کو بلا تفریق جن اور انس سب کا نبی بنایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ایک چیز اور، اللہ تعالیٰ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسا نازل ہوا تھا من وعن آج تک ویسے ہی محفوظ ہے۔ اس سے پہلے جو امتیں گزری تھیں تورات آئی، اس میں تحریف ہو گئی، اس کی تصحیح اور اصلاح کے لیے نبی کی ضرورت۔ انجیل آئی، اس میں قوم نے تحریف کر دیا، خرد برد کر دیا، کچھ کا کچھ کر دیا، تو اب صحیح غلط میں فرق بتانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ زبور آئی، اس میں بھی یہی کیا، جو صحیفے آئے اس میں بھی یہی کیا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو قیامت تک آنے والے جن و انس کا نبی بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو دی جانے والی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ چنانچہ توریت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اور زبور کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے ماننے والوں کے سر پر ڈال دی تھی، بما استحفظوا۔ لیکن قرآن کریم چونکہ قیامت تک کے جن و انس کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس لیے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اور جب سے یہ کتاب اترنا شروع ہوئی ہے، اس وقت سے اس کتاب کے مخالفین پیدا ہوئے ہیں اور آج تک ہیں۔ باقاعدہ اس کتاب میں تغیر و تبدل اور تحریف کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، کتنی تنظیمیں، کتنے ادارے قائم ہیں، اور بڑے بڑے بجٹ منظور کیے جاتے ہیں، خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک قرآن کریم کے ایک زبر کو کوئی زیر نہیں کر سکا ہے، کوئی زیر کو زبر نہیں کر سکا ہے، کوئی سکون اور تشدید کو ہٹا نہیں سکا ہے، حتیٰ کہ ایک نقطے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا ہے، اور نہ کر سکے گا، نہ کر سکے گا۔ انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ تو پکی بات ہے، اسے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے نا، اللہ نے ذمہ لیا ہے، اللہ نے ذمہ لیا ہے، اس لیے یہاں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی سبب کے طور پر، قرآن کریم کی حفاظت کے سبب کے طور پر، دین اور اسلام کی سربلندی کے اور اس کی نشر و اشاعت کی خدمت ہم سے لے لی، ہماری سعادت کی بات ہے، ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے جب یہ معلوم ہوا کہ جب قرآن محفوظ ہے، کیا لا حاجت الى نبوت والقرآن محفوظ، لا حاجت الى نبوت والقرآن محفوظ، جب قرآن کریم اللہ کا دیا ہوا دستور اور ضابطہ حیات موجود ہے، محفوظ ہے، تو پھر کسی اور دستور اور کسی اور ضابطے کی ضرورت نہیں۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ نبی آتا ہے، سمجھاتا بجھاتا ہے، اور کتاب کے اندر جو علم ہے اس کو عملی زندگی میں اتارتا ہے، تو اس کے لیے سمجھانے بجھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو کام انبیاء سے لیا ہے، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے امتیوں کے کاندھوں پر رکھ دی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امۃ يدعون الى الخیر
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. یہ آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے حبیب کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانے والوں کو مخاطب کیا ہے اور کہا کہ نبی جو کام کر کے گئے ہیں اب وہ کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ یہ امت اس ذمہ داری کو نبھا رہی ہے، اگرچہ اس طرح سے ہم نہیں نبھا پا رہے ہیں جیسا ہمیں کرنا چاہیے، جیسی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن سابقہ امتوں کے مقابلے میں الحمدللہ یہ امت اس کام کو کر رہی ہے اور اپنے دین و ایمان، ورنہ یہودیوں کے اندر دین نام کی، عبادت نام کی کہاں چیز ہے، عیسائیوں کے اندر، یہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں، لیکن ہم اس پر قناعت نہ کریں اور ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اتنا کر لیتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے. لفظ غنیمت نے بیڑا کیا کیا؟ غرق کر دیا ہے. اس لیے اس لفظ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور سر دھن کر کے اس کام کو جتنا زیادہ ہم کر سکیں یہ ہماری سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. یہ چند آیات آپ کے سامنے آ گئیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، آئے گی تو قیامت آئے گی. اب یہ احادیث ہیں، ان کو سرسری طور پر دیکھ لیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين متفق عليه. متفق عليه کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کی سب کتابوں میں ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، یعنی اس کی صحت میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ نہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاتم النبیین ہونا ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اپنا خاتم النبیین ہونا ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا اور سلسلہ نبوت کو ایک قصر اور محل سے تشبیہ دی ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال سمجھو، میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی مثال سمجھو اس طریقے سے کہ کسی شخص نے ایک انتہائی عمدہ اور خوبصورت محل تعمیر کروایا، انتہائی عمدہ اور خوبصورت محل تعمیر کروایا اور اس کے کسی گوشے میں اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. کیا اس محل اور اس قصر کے کسی گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. اب لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یطوفون بہ، اس کے ارد گرد گھوم گھوم کر کے چکر لگا لگا کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں اور عش عش کر رہے ہیں، کیا محل ہے، کیا بنگلہ ہے، کیا کوٹھی ہے، اس کو گھوم گھوم کے دیکھ رہے ہیں اور عش عش کر رہے ہیں، تحسین دے رہے ہیں. لیکن جب اس گوشے میں پہنچتے ہیں جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، کہتے ہیں ہلا وضعت هذه اللبنة، یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فأنا تلك اللبنة، اس قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، اس قصر نبوت کی جس کو اللہ نے تعمیر کیا ہے، جس کی ایک اینٹ آدم ہے، ایک اینٹ نوح ہے، ایک اینٹ شیث ہے، ایک اینٹ ابراہیم ہے، ایک اینٹ اسماعیل ہے، ایک اینٹ موسیٰ ہے، ایک اینٹ ہارون ہے. یہ قصر نبوت ہے اور یہ انبیاء کرام کی جو جماعت ہے یہ اس قصر
نبوت کی دیواریں اور اس کی چھت اور اس کی بنیادیں ہیں، اور فرمایا اس کی ایک اینٹ میں ہوں جو عیسیٰ تک تو محل تیار ہو گیا تو صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، میں نے آ کر کے وہ جگہ پر کر دی، میں نے آ کر کے اس جگہ کو پر کر دیا ہے۔ اب اس قصر نبوت میں کسی اور اینٹ کی جگہ نہیں ہے، اگر کوئی اور اینٹ زبردستی لگائی جائے گی تو یہ بدنما داغ ہوگا، اس پر یہ بدنما داغ ہوگا، اور یہ حسین جمیل عمدہ بہترین محل داغدار ہو جائے گا، بدنما ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کو اتنے انوکھے پیارے اور عجیب مثال سے سمجھایا۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح سے ہے جس نے کوئی محل تعمیر کیا، فأحسنہ وأجملہ، اس کو انتہائی حسین و جمیل بنایا، انتہائی عمدہ اور بہترین بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویہ، مگر اس محل کے کسی گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا۔ فجعل الناس يطوفون به، لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ويعجبون له، اور اس کی عمدہ اور بہترین تعمیر پر عش عش کر رہے ہیں، حیرت زدہ ہو رہے ہیں، اور ہر شخص کہہ رہا ہلا وضعت هذه اللبنہ، ہلا وضعت هذه اللبنہ، یہاں کی اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فأنا تلك اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں، قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، اور سلسلہ نبوت کی مہر میں ہوں، مہر میں ہوں۔ جب آدمی لکھتا ہے 10 صفحہ لکھتا ہے، 20 صفحہ لکھتا ہے، 25 صفحہ لکھتا ہے، لکھنے کے بعد جب فارغ ہو جاتا ہے تو سائن کرتا ہے، سائن کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ مہر لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اپنے بندوں اور بندیوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس سلسلے کو کیا کر دیا؟ پھر بمہر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے، بند ہے۔ اس کے بعد کی حدیث دیکھیں، ترجمہ صرف دیکھ لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 باتوں میں مجھے فوقیت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے انبیاء کرام پر، انبیاء سابقین کے مقابلے میں مجھے 6 باتوں پر کیا دی گئی؟ فضیلت دی گئی۔ یہاں تو اس حدیث کے اندر صرف 6 کا تذکرہ ہے، لیکن محدثین اور فقہا کہتے ہیں کہ ایسی بہت ساری خصوصیات ہیں جو ہمارے نبی کو حاصل ہیں اور انبیاء سابقین کو وہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں۔ یہاں 6 کا تذکرہ ہے بس، لیکن یہ نہیں کہ نبی کو دوسرے انبیاء پر صرف 6 چیزوں میں فوقیت حاصل، ایسا نہیں۔ اس حدیث میں 6 کا تذکرہ۔ پہلی بات، اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع گفتگو کا طریقہ سکھایا ہے، جامع گفتگو عطا فرمائی۔ جامع گفتگو کیا مطلب؟ الفاظ مختصر ہوں، اس کے معانی اور مفاہیم اور مضامین بہت وسیع ہوں، اس کا مفہوم بہت وسیع ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن شراح حدیث نے اس پر بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ نبی کی ایک ایک حدیث کی شرح میں بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ یہ نبی کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والے کلمات کی جامعیت۔ یہ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب،
اور رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ دشمن میلوں کے فاصلے پر ہوتا تھا، لیکن اتنے فاصلے پر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتے تھے، موقع نہیں ورنہ اس کی مزید وضاحت کرتا واقعات سنا کر۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میدان جہاد میں حاصل ہونے والا جو مال ہے جس کو غنیمت کہا جاتا ہے وہ میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا، جبکہ اس امت سے پہلے اور اس نبی سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، جہاد کا حکم ان کو بھی دیا گیا تھا، لیکن جہاد میں دشمن سے حاصل ہونے والا مال وہ امت کے لیے حلال نہیں تھا، وہ سارا کا سارا لے جا کے پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، اگر غیبی آگ آئی اس نے اس کو جلا کے خاک کر دیا تو یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جہاد مقبول ہے۔ لیکن اس امت کی خصوصیت ہے کہ میدان جہاد میں حاصل ہونے والے اموال، اسباب اور چیزیں وہ اس امت کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ہے۔ یہ بھی ہمارے نبی کی خصوصیت اور اس امت کی خصوصیت کیا کہ اگر آدمی نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے، یعنی اس کو غسل کی ضرورت ہے یا اس کو وضو کی ضرورت ہے، تو اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے وضو ہی کرنا تھا، غسل ہی کرنا تھا۔ ظاہر غسل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، جھک مار آپ کو پانی ہی ڈھونڈنا ہے، لانا ہے اگر آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس امت کی خصوصیت کیا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے تو تیمم کر لیجیے۔ مٹی کو اللہ تبارک و تعالی نے طہارت اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا، جیسے پانی طہارت اور پاکی کا ذریعہ ہے۔ طہور کے معنی آتے ہیں پاک ہے، فی نفسہ ہی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے مٹی سے بھی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے سابقہ انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ عبادت کہاں کرنی ہے؟ جو جگہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، خاص کی گئی ہے، عبادت وہیں پر ہوگی۔ آپ جہاں چاہے عبادت کر لیں، جہاں چاہے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے اپنے نبی کی برکت سے، اپنے حبیب کی برکت سے، کہ اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں تو جہاں ہیں وہیں نماز پڑھ لیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ کھیت میں ہے، باغ میں ہے، آفس میں ہے، راستے میں ہے، کہیں بھی ہیں، وہ نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اور بنا دی گئی ہے میرے لیے پوری کی پوری زمین طہارت کا ذریعہ اور جائے نماز، جائے عبادت۔ اور جس مقصد کے لیے یہ حدیث یہاں ذکر کی گئی وہ آ گیا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے پوری دنیا جن و انس کا نبی بنا کر بھیجا گیا، چاہے وہ جس علاقے میں، جس خطے میں رہتے ہوں، اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے۔ آگے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور سلسلہ نبوت پر میرے ذریعے سے مہر لگا دی گئی، سلسلہ نبوت کو میرے ذریعے سے ختم کر دیا گیا۔ آگے کی حدیث صرف ترجمہ سن لیں۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون من امتی كذابون 30 كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً ہوں گے میری امت میں سے 30 بڑے جھوٹے، ان میں سے ہر ایک خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دعوی نبوت کرنے والا کذاب ہے، فراڈی ہے، جھوٹا ہے۔
اس کے بعد والی حدیث عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم يبعث نبیا الا حذر امته من الدجال وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وهو خارج فیکم لا محالہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا کسی نبی کو مگر اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، آگاہ کیا۔ وانا آخر الانبیاء، اور میں آخری نبی ہوں۔ وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو۔ وہو خارج فیکم لا محالہ، وہ تمہارے ہی زمانے میں نکلے گا یقیناً، وہ تمہارے ہی زمانے میں نکلے گا یقیناً۔ اس لیے کہ وہ تو قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی ہے، تو جب وہ قرب قیامت میں نکلے گا اور تمہارے ہی زمانے، اس کا مطلب ہے کہ آخر تک یہی امت رہے گی، کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي ثلاثا ولا نبي بعدي۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے آئے ایک دن کل مودع، رخصت کرنے والے کی، جیسے کوئی آدمی کسی کو رخصت کرنے کے لیے رخصت کر رہا ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں یا ہم کو رخصت کرنے والے ہیں، تو آدمی ایسے وقت میں جو کچھ کہتا ہے وہ اہم بات ہوتی وہی کہتا ہے نا۔ کوئی کسی کو رخصت کر رہا ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ ملاقات نہیں ہوگی تو اس کو نصیحت کرتا نہیں کرتا ہے، اہم بات بتاتا نہیں بتاتا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے آئے، گویا کہ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں یا ہم کو رخصت کرنے کے لیے آئے، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، نبی ہوں، امی ہوں۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پڑھنے لکھنے کے لیے کسی کے سامنے زانوئے تلمذ نہیں ٹیکا ہے، دنیا میں میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ امی کا مطلب جاہل نہیں ہے، امی کا مطلب جاہل نہیں، امی ہونا یہ ہمارے نبی کے لیے بڑی شرف کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کے اس لقب کو ذکر کیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آگے کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، انا محمد النبی الامی ثلاثا، 3 مرتبہ فرمائی، اور فرمایا ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد کی آخری حدیث۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا قائد المرسلين ولا فخر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں انبیاء مرسلین کا قائد ہوں۔ قائد کا مطلب سردار، امام الانبیاء یہ آپ کا لقب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد الانبیاء یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں انبیاء اور مرسلین کا کیا ہوں؟ قائد ہوں، ولا فخر۔ اور یہ بات میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرُ، اور میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، اور یہ بات بھی میں بطور فخر اور ناز کے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک شرف مجھے عطا فرمایا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت میں اظہار حقیقت کر رہا ہوں، اظہار واقعہ کر رہا ہوں۔ اور وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بولتا اور کہتا نہیں ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہیے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ،
و मुशफ़्फ़ा, اور میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں، اور میں پہلا وہ شخص ہوں جس کی سفارش بارگاہ رب العزت میں قبول کی جائے گی، ولا فخر، اور یہ بات بھی میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، اظہار واقعہ کر رہا ہوں۔ یہ مستدرک علی الصحیحین ترمذی کی روایت ہے۔ تو اوپر جتنی روایتیں آئی ہیں سب میں صاف لفظوں میں صراحت کے ساتھ ہے لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایک اور حدیث سنیں، یہ مسند احمد کی روایت کس کی ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی، لو کان بعدی نبی، آگے کیا ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو عمر نبی بنتے۔ عمر کی نبوت کا کوئی قائل ہے؟ معلوم کیا سلسلہ نبوت بند ہو چکا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو حضرت عمر نبی بنتے۔ حضرت عمر نبی نہیں بنائے گئے، ان کی نبوت کا کوئی قائل نہیں ہے، اس کا مطلب سلسلہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس موضوع پر بڑی ضخیم کتابیں ہیں، کئی جلدوں میں، جن میں قرآن و حدیث سے دلائل کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، لیکن اس مختصر سی نشست میں اتنا کافی ہے۔ اگر آپ 2 منٹ دیں تو ایک لطیفہ سناؤں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، چنانچہ وہ امیر المؤمنین کے حکم سے گرفتار کی گئی اور امیر المؤمنین کے دربار میں پیش کی گئی۔ ہارون رشید جو بہت بڑے عالم بھی تھے، جہاں بہت بڑے بادشاہ اور خلیفہ تھے، قطر کے امیر نہیں تھے، وہ سعودیہ کے بادشاہ نہیں تھے، جتنے ممالک اسلامیہ ہیں اس کے اکیلے امیر تھے وہ۔ وہیں بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عابد اور زاہد تھے، تو انہوں نے اس کے سامنے یہ احادیث پیش کی کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتی ہو؟ اس نے کہا مانتے ہیں۔ کہا ان کے ارشادات کو قبول کرتی ہو؟ کہا ان کی ایک ایک بات میرے سر آنکھوں پر ہے۔ تو پھر ہارون رشید نے سوچا، وہ اٹھایا پہاڑ کے نیچے، یہ روایات پیش کی جس میں کہا گیا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہیں، آپ کے ارشادات ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر تم ان احادیث کو مانتے ہوئے کیسے نبوت کا دعویٰ کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میرے سر آنکھوں پر، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، صحیح ہے، لیکن میں نبی تو نہیں ہوں، میں تو نبیہ ہوں۔ آپ نے اپنے بعد نبی کے آنے کی نفی کی ہے، نبیہ کے آنے کی نفی نہیں کی ہے، میں تو نبیہ ہوں، میں نبی تھوڑی ہوں، لہذا ان احادیث کو آپ میرے خلاف نہیں پیش کر سکتے۔ ایک اور سنا دوں، ایک آدمی تھا، اس کے اوپر بھی خناس سوار ہوا اور اس کے دماغ میں آیا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، مسیلمہ کذاب کا چیلا بنوں، اسود عنسی کا چیلا بنوں۔ چنانچہ اس نے مطالعہ کیا قرآن کریم کی آیات اور حدیث وغیرہ کا، تو اس نے سوچا کہ ان آیات وغیرہ میں تو تعویل کی جا سکتی ہے، جیسے غلام احمد قادیانی نے کی ہے، اور ابھی احمد عیسیٰ جو کھڑا ہوا ہے نالائق، اس نے بھی اس قسم کی باتیں کی، لیکن یہ حدیث جو تھی اس کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی تھی، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ ارے اس کی تعویل کیا ہے؟ اس کی کوئی تعویل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا رک کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ اس نے اپنا نام رکھا لا، کیا نام رکھا؟ اس نے اپنا نام رکھا لا، اور اپنے آپ کو اسی نام سے مشہور کیا۔ جب خوب مشہور ہو گیا تو پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی تم مدعی نبوت ہو، تمہارے اس دعویٰ پر کوئی دلیل؟ کہا جی ہاں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بشارت دے گئے تھے. سورہ صف میں ہے نا بہت ساری آیات ہیں. تو اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری نبوت کے بارے میں ارشاد فرما گئے. چنانچہ اس نے یہ روایت پیش کی. کیا کہا؟ ثلاثون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، ہاں میرے بعد لا نام کا ایک نبی آئے گا. اب ظاہر یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر عوام کے سامنے پیش کی جائیں تو عوام تو اس کا جواب نہیں دے پائے گی، عوام تو اس کا جواب نہیں دے پائے گی. اور ان کے پاس اسی قسم کے دلائل. جب ابلیس نے اپنی اس ناشائستہ حرکت پر دلیل دے دی بارگاہ رب العزت میں، تو اگر یہ گدھے کھڑے ہوتے اور ہمارے آپ کے سامنے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کر دیتے ہیں، دلیل ہونا کافی نہیں. لوگ کہہ دیتے فلاں کے پاس دلیل ہے، جی جناب ابلیس کے پاس بھی دلیل تھی. دلیل ہونا کافی نہیں، دلیل کا معتبر اور مقبول ہونا اور اپنے دعویٰ کے مطابق ہونا ضروری. اگر دلیل دعویٰ کے مطابق ہے اور معتبر اور مقبول ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہاں کا اینٹ کہاں کا روڑا، بھاڑ میں تین کنبا جوڑا، تو پھر اس کو دلیل تھوڑی کہیں گے، اس کو کٹھجتی کہیں گے، اس کو بدماشی کہیں گے. جیسے ابلیس نے بدماشی کی تھی، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں افضل ہوں. یہ مفضول ہے، مفضول کو چاہیے افضل کو سجدہ کرے، آپ افضل سے کہہ رہے کہ مفضول کو سجدہ کرو. بھئی اپنے افضل ہونے کی دلیل دو. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ کی خصوصیت ہے اوپر جانا، مٹی کی خصوصیت ہے نیچے آنا. جو اوپر جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. دلیل پیش کر دی. قادیانیوں کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن، کیا 40 جلدوں میں 40 جلدوں میں ہے، اور اس کی ایک ایک جلدیں اتنی موٹی موٹی، ایک ایک جلد اتنی موٹی موٹی. اور ابھی قادیانیوں نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا کی تقریباً 30 زبانوں میں قرآن کریم کی ایک تفسیر چھاپی ہے ایک وقت میں. ایسا نہیں کہ الگ الگ اوقات میں 30 زبانوں میں تفسیر چھاپی، ایک وقت میں انہوں نے اس کی نمائش کی ہے اور 30 زبانوں میں قرآن کریم کی تفسیر چھاپی ہے. اور کون سی تفسیر؟ جو انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی انہوں نے کی. اس لیے اس وقت یہ فتنہ جیسے غلام محمد قادیانی کے زمانے میں انگریزوں کی سرپرستی میں بڑھا تھا چڑھا تھا، بڑھا تھا چڑھا تھا، اس وقت پھر وہ عروج پر ہے، اس وقت پھر وہ عروج پر ہے. اور لوگوں کو مرتد بنانے کے لیے، لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے کوئی بھی حربہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں اور کہیں سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں. مفت علاج ہے، مفت تعلیم ہے، اور مفت شادی بیاہ ہے. اور آپ کو دیکھا کہ آپ معاشی اعتبار سے پریشان ہیں تو اس اعتبار سے آپ کو تعاون کر دیا. اور یہ وہ کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے وہ انجیکشن مارنا شروع کر دیتے ہیں، باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی کتابیں. بھائی دیکھنے میں کیا ہوا ہے؟ اگر آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں، بھائی دیکھنے میں کیا ہوا ہے؟ میری بات سننے میں تو سن لیجیے نا، میں ماننے کے لیے نہیں، سن لیجیے. اور جب آدمی سنے گا تو پھر سنے گا، اور سنتے سنتے پھر سننی ہو جائے گا. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. قادیانی ہو تم تو ہمارا تمہارا، ہم سے تم سے نہ کچھ کہنا ہے نہ سننا ہے، کچھ بھی نہیں. تم کیا بھائی، تم بہائی ہو، ٹھیک ہے، تم اپنے لکم دینکم ولی دین، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. نہ ان کی کوئی کتاب کبھی ہاتھ سے لیں. ابھی یہاں قطر میں بتاتا ہوں، قطر میں 7 سال پہلے 6 سال پہلے قادیانیوں کی اور عیسائیوں کی یہ جو انجیل ہے نا، محرف انجیل، اس کا اردو ترجمہ مساجد میں ملا. کس نے لا کر کے رکھا؟ بالکل نیا چھپا ہوا. مساجد سے یہ کتابیں ملی. اور کہاں سے ملی ہیں؟
گاڑیاں دروازے کھڑی رہتی ہیں نا، گاڑیوں کے بونٹ پر ملی، شیعوں کی کتابیں، عیسائیوں کی کتابیں، قادیانیوں کی کتابیں، بہائیوں کی کتابیں. اس لیے ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی، ہر ایک تقریر سننے کی نہیں ہوتی. کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے کسی عالم سے مشورہ کریں، کسی کا بیان سننے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیں. اور آج کل تو یہ جو نیٹ وغیرہ کا سلسلہ ہے نا، آدمی گوگل پر چلا جاتا ہے، اگر بیمار ہے، کینسر کا مریض ہے، تو گوگل پر جا کر کے اپنے کینسر کا علاج نہیں کرے گا، لیکن اپنے دین کو سیکھنے کے لیے کہاں جائے گا؟ گوگل پر جائے گا. یہ بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی بلا ہے. اور اس وقت تو نیٹ وغیرہ پر اہل حق سے زیادہ اہل باطل، اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. خود بھی احتیاط کریں اور بچیں، اور اپنے گھر والوں کو ان کی نگرانی کرتے رہیں کہ وہ نیٹ پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دینی چیزیں نیٹ پر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں. باقاعدہ نگرانی ہونی چاہیے. ایسے نوجوان بچوں کے، یہی وکرا کے دو بچے آسٹریلیا میں پڑھنے گئے اور حافظ قرآن اپنا دین و ایمان وہاں بیچ کر کے آئے. وہ کہتے ہیں نماز فرضی نہیں، قرآن میں کہاں نماز ہے؟ صاف مجھ سے کہا کہ قرآن میں کہاں نماز کہا. یہ وہی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی كنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت و مہربانی سے ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو فرما دے. اے اللہ ہم سب کی پوری مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بغیر استحقاق کے، بغیر مانگے ہوئے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. توحید کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اے اللہ ہم بڑے ناقدرے ہیں، اے اللہ ہم بڑے ناقدرے ہیں. اس عظیم نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس عظیم نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قادم آخر ہمیں موحد بنا کر کے، مومن اور مسلمان بنا کر کے زندہ رکھ، اور جب دنیا سے لے جا تو ایمان کے ساتھ اپنے پاس لے جا، اپنا بنا کر کے اپنے پاس بلا. ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، امت کے ایک ایک فرد کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی حفاظت، ایمان کی بقا اور ایمان کی ارتقاء کے جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، ان اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، جن کی وجہ سے ایمان کے اندر ضعف پیدا ہوتا ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایمان کی عظیم ترین نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اے اللہ یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اے اللہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے، ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے، ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے. اے اللہ عقیدہ ختم نبوت کو ہمارے دلوں میں رچا دے، بسا دے. اے اللہ راسخ کر دے، پختہ کر دے. اپنے نبی سے سچی محبت اور سچا پیار عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں عشق اور محبت عطا فرما، اور نبی کے ایک ایک سنت سے اپنے شب و روز کو منور کرنے کی، سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی اور خوش ہو جا. پوری امت سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ ہم سب کے لیے، اے اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا، دین پر جمنا آسان فرما دے. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے. اے اللہ تو ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہم سب پر اپنا فضل فرما. جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورت ہے، اے اللہ وہ بھی عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.